سلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما ما يفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا، ایمان والوں کو بڑا ثواب دے گا. اب یہ اس پارے کی آخری آیت میں تلاوت کر رہا ہوں، 5ویں پارے کی. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. کتنی پیاری بات ہے. اللہ فرما رہا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. رب تعالیٰ خود ہی پوچھ رہا ہے کیوں عذاب دے گا تم کو؟ زبردستی. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا حق مانو اور ایمان لاؤ. تم اگر ایمان لاتے ہو اور شکر گزار بندے بنتے ہو، کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یہی تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وہ 6 پارے کے آخر میں آتی ہے، 7ویں پارے کے سورہ مائدہ کے آخر میں آتی ہے. ان تعذبنی فانی عبدک وان تغفر لی فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو عذاب دے گا مجھے تو میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، تیرا ہی تو بندہ ہوں، اور اگر تو بخش دے گا تو تو بڑی عزت والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. اب دیکھیں یہاں چپکلش کس کی ہوتی ہے؟ تمہارے نوکر کو بلا کر کے میں نے مارا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ چلو سامنے والے کو ذلیل بھی کروں اور دل کو ٹھنڈا بھی کروں. دوسرے کے آدمی کو لا کر کے، یہی تو چل رہا ہے نا آج. اس پارٹی والا پکڑا گیا تو اس پارٹی والے اس کو مار دیں گے، دل ٹھنڈا کریں گے، سامنے والے کو ذلیل کریں گے. یہی تو چلتا ہے. میں اگر تمہارے نوکر کو لا کر کے ماروں تو ہو سکتا ہے یا میری غرض ہو کہ میں بدلے کی بھاونا اندر ہے، سامنے والے سے میری چپکلش تھی اسی لیے اس کے نوکر کو بلا کر کے میں نے مارا. لیکن رب ذوالجلال کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں. وہ اگر کسی بھی بندے کو عذاب دے تو کسی دوسرے کا تو بندہ ہے نہیں، اسی کے بندے ہیں، کوئی دوسری جماعت کا بندہ نہیں ہے. یہی دعا کیا کرو اے مسلمانوں اللہ سے، اے اللہ تو اگر مجھے عذاب دے گا تو میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، میں تیرا ہی بندہ ہوں. یہ میں نے اصول آپ کو سمجھایا. یہاں سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے، صحابی کا عقیدہ دیکھیں. اللہ رب العزت کسی پر بھی عذاب نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ قیامت کے دن تو فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھے جاتے ہیں بخشنے کے، چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھے جاتے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا حدیث پاک میں ہے ایک شخص کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، رب تعالیٰ نے فرمایا روک دو اس کو، اس کی کوئی نیکیاں نہیں. کہا کچھ بھی نہیں ہے مولا اس کے پاس، گناہ بھاری ہو گئے ہیں اس کے. رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے سوال کیا اس سے پوچھو میرے بندے سے کیا زندگی میں کبھی کسی عالم کی محفل میں بیٹھا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں. پھر فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں. اس بات پر بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بیٹھا تھا، اس کے پاس وہ بھی نہیں تھا. پہلے پوچھا گیا کیا مسافہ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں ایسا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا. محفل میں بیٹھا تھا؟ کہا نہیں. اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے گاؤں ایک بڑے عالم دین آئے تھے، سارے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے تو میں بھی دور سے دیکھ رہا تھا اور دل میں نے ان کی عزت رکھی تھی. اللہ نے فرمایا وہ نائب رسول کا احترام کیا، اسے معاف کر دو. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العزت کے بخشنے کے معاملات ہیں.
وہ تو اسی لیے فارسی میں کہا گیا نا، رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت. فارسی کا ایک قول ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں دیکھتی. اب بندہ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں وہ بہت ہی عذاب دے گا، بہت ہی عذاب دے گا، نہیں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحیم و کریم بھی یقین رکھو. اور خود مولا فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، تم کو عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا؟ کیوں اللہ عذاب دے گا تم کو؟ کیا تم دوسرے کے بندے ہو کہ تمہیں عذاب دینے کے بعد بدلہ لیا جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہاں اس کے اصول تھے دنیا میں، سب کو اللہ نے بتایا تھا اس راستے پر چلو. تم بہک گئے تھے اس لیے تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ورنہ زبردستی کسی کو نہیں. اسی لیے وہ صحابی رسول کا عقیدہ مجھے یہی بتانا تھا. میں یہاں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے کام فرشتوں کے توسل سے، فرشتوں کے اسباب سے کراتا ہے. بارش برسانے والا فرشتہ میکائیل علیہ السلام، روزی پہنچانے والے فرشتے ہیں. بچے کی ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں آ کر اس کا ناک نقشہ شکل پوری دینے والے دوسرے فرشتے ہیں. قبر میں سوالات کرنے کا کام کون کر رہا ہے؟ فرشتے. تمہارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے فرشتے ہیں. بارش برسانے والے، ہوا چلانے والے فرشتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کائنات کے سارے کاموں کو فرشتوں کے لیے مقرر کیا ہے، کاموں پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے، سارے کام فرشتے کر رہے ہیں. اس صحابی نے حضور سے کیسا سوال کیا؟ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب ہم سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کون سا فرشتہ حساب لینے کے لیے اللہ بٹھائے گا؟ جبرائیل کو اللہ نے نبیوں تک پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کیا، اسرافیل کو سور پھونکنے کے لیے قیامت کے پہلے، اور پھر میکائیل کو آسمان سے بارش برسانے کے لیے، اسرائیل کو روح نکالنے کے لیے، علیہم الصلاۃ والتسلیم اجمعین. صحابی نے پوچھا قیامت کے دن ہمارا حساب لینے کے لیے کون سے فرشتے کو رکھے گا اللہ تعالیٰ؟ اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، کوئی فرشتہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ ہی حساب لے گا، اللہ تعالیٰ ہی خود حساب لے گا. تو وہ صحابی جھومنے لگ گئے اور رقص کرنے لگے، واہ میرے رب کی شان، واہ. تو کہا کیوں اتنی خوشی کس بات کی ہے؟ کہا اگر یہ فرشتوں کو ڈیوٹی دی جاتی تو پھر وہ ایک پائی بھی ادھر کی ادھر نہیں کرتے، وہ تو اپنے کام میں پورے ہوتے ہیں. ہم نے تو اسرائیل کو زندگی بھر دیکھا ہے، ایک منٹ آگے پیچھے نہیں چھوڑتا، روح نکالنا ہی نکالنا ہے. لیکن جب میرے آقا آپ نے فرمایا کہ اللہ خود حساب لے گا تو مجھے معلوم ہے کہ وہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے. جب وہ اپنے بندوں کے حساب لینے پر آئے گا تو کسی کا چھپا دے گا، کسی کو بے حساب معاف کرے گا، کسی کو یوں ہی جنت میں بھیج دے گا. جب آپ نے فرما دیا تو میرا یقین بڑھ گیا کہ میرے بھی بخشش کی امید مجھے لگ گئی، قیامت کے دن میرے بھی بخشش کی مجھے امید لگ گئی. یہ امید صحابہ کی جو تھی وہی رکھو اپنے رب سے. ہم جیسوں کی بھی بخشش ہو جائے گی، اللہ اگر حساب لے، اللہ تعالیٰ اگر حساب لے ہم سب کی بخشش ہو. ہاں فرشتوں کو رکھے گا تو وہ ڈیوٹی پوری کریں گے، وہ ڈیوٹی پوری کریں گے. یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم دو چیزیں کرو. کیا؟ ایک ایمان لاؤ، ایمان پر قائم رہو، اور دوسرے شکر بجا لاتے لو. اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ صلہ دینے والا، جاننے والا ہے، بدلہ جزا دینے والا ہے. یہاں شکر کا لفظ آیا ہے. جو بندہ شکر نہیں کرتا وہی سب سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن معراج کے سفر میں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. صحابیات کے پاس حضور فرما رہے ہیں کیوں؟ حضور سے پوچھا کیوں عورتیں زیادہ تھیں؟ حضور فرماتے ہن یکفرن العشیر، اس لیے کہ وہ اپنے مردوں کی ناشکری بہت کرتی تھیں. ناشکری ایک ایسی چیز ہے جو دوزخ میں لے جاتی ہے، عذاب میں گرفتار کرتی ہے. یہ چیزیں بندوں کے اندر بہت آتی ہیں. اگر تم ایمان والے ہو اور شکر گزار ہو ٹینشن مت لو، اللہ عذاب نہیں دے گا.
اللہ عذاب نہیں دے گا. ایمان پر قائم ہے اور شکر کر رہے ہو. شکر یہ ہے کہ ہر بات پر تم الحمدللہ کہو. بیماری کے بستر پر ہو, بیماری کے بستر پر ہو, کوئی پوچھے کیسے ہوگا, الحمدللہ. ہاں کوئی سوال کرے گا کیا یہاں پر بھی شکر کرنا, حالانکہ میں بیمار ہوں, بولوں تو کیا فرق ہے؟ میرے عزیز, ہاں یہاں کس بات کا شکر کرے گا تو جانتا ہے؟ تجھے جو بیماری دیا اللہ نے وہ تیرے گناہوں کے برابر کی نہیں دیا. اس بات کا شکر کر. اگر تیرے گناہوں کے برابر کی بیماری دے دیتا تو ابھی بستر پر پتہ نہیں کیڑے مکوڑوں کی غذا بن چکا ہوتا. ظاہر سی بات ہے ہمارے گناہ بہت بلند ہیں اور بیماری جو آتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے. اس بات کا بھی بندے کو شکر بجا لانا چاہیے. الحمدللہ, اے اللہ میرے جتنے برے اعمال ہیں اس کے اعتبار سے اگر تو سزا دینے پر آئے تو ایک دن بھی میرے سکون کی سانس لینا میرے لیے دشوار ہوگا. اتنی بیماری دیا تو نے, یہ بھی تیرا شکر ہے, یہ بھی تیرا شکر ہے. بلکہ ایک دانت بھی جھڑ جائے تو بزرگان دین شکر کرتے تھے, شکر کرتے تھے. کس بات پر؟ ارے دانت جھڑ جائے تو شکر. ایک بزرگ نے فرمایا ہاں اس لیے کہ جتنی دیر میں نے اللہ کی تسبیح نہیں بیان کی, غافل رہا, وہ مولا چاہتا تو میرے پورے دانت توڑ دیتا, چاہتا تو پوری زبان خراب کر دیتا, پھر بھی ایک ہی ٹوٹا ہے, اس پر بھی میں شکر کر رہا ہوں. یہ شکر کی زندگی ہے. آج چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر واویلا. سب کچھ ہے تمہارے پاس, صحت بھی ہے, تندرستی بھی ہے, سب کچھ. شکایت کم کرو, شکر زیادہ کرو. کیا آپ نے اپنی زندگی میں ہی جھانک کر کے نہیں دیکھا؟ کیا ہمارے پاس بیماری آئی تو ہم سب کو بتائے؟ صحت مندی سب کے سامنے کیوں نہیں بتاتے؟ جب مال اچھا آ رہا تھا, برکت خوب تھی, تو کسی کو نہیں بتایا, سب کو چھپا چھپا کر کے رکھا. کتنا پیسہ آ رہا ہے کسی کو نہیں بتایا. جہاں خسارہ ہوا سب کو بولنے لگے بہت مندی ہو گئی, بہت دھندا خراب ہو گیا. تو یہ تو ناانصافی ہے نا. تو گویا کہ تم اپنے مولا کی شکایت بندوں سے خوب کر رہے ہو اور اس کی دی ہوئی نعمتیں کبھی بندوں کے سامنے نہیں بیان کر رہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے فرمایا تم پر میں نے جو نعمتیں اتاری ہیں اس کا اظہار کرو. اگر تمہارے پاس مال ہے, اچھے کپڑے پہننا یہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لاوارث نہیں رکھا, مجھے کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. تمہارے پاس اگر مال اللہ نے دیا ہے, اچھے کھانے کھائے اور دوسروں کو بھی دیا, اچھے کپڑے پہنے اور دوسروں کو بھی پہنایا, یہ فرماتے ہیں وہ شکر گزار بندہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ تم اپنے اوپر اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو, اللہ کے سامنے اظہار کرو کہ مولا یہ سب تیرا دیا ہوا ہے, جو میں پہن کے آیا ہوں یہ تیرا ہے. ہاں ناشکری کرنے والے بندوں میں عورتیں زیادہ ہیں اور مرد بھی ہیں جو سب کے سب دوزخ میں جا رہے ہیں. یہی دو چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں. اللہ تمہیں کیوں کر عذاب دے گا اگر تم ایمان پر ہو اور شکر کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر عذاب نہیں نازل کرتا. اب قرآن کی وہی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اللہ اپنے کسی بندے پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. وہ تو معاف پر معاف کرتا ہے, ظلم نہیں کرتا. ہاں اگر سزا دے گا تو وہ بھی انصاف کے برابر دے گا, سزا دے گا تو انصاف کے برابر دے گا. اسی لیے بزرگوں نے ہمیں تلقین کی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تمہیں زندگی میں کوئی ارادہ کر لیا, مثال کے طور پر مجھے گھر بنانا تھا, پیسے جمع کرتا رہا لیکن گھر بنا ہی نہیں, تو روتے گاتے سب کو بولنے کی ضرورت نہیں, میری خواہش تو یہ تھی لیکن ہوا نہیں. اس پر حکم یہ بزرگوں نے فرمایا کہ تو خدا بننے کی کوشش مت کر کہ جو تو چاہے وہ ہو جائے, یہ تو اللہ کی شان ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ تو جو چاہے وہ ہو جائے گا, کبھی ایسا ہوگا جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا. تو اس میں کیا کرنا چاہیے بندے کو؟ بزرگوں نے فرمایا اگر تیرے چاہنے کے بعد کوئی کام ہو گیا تو یہ کہہ کہ اللہ مجھ جیسے کمتر کو بھی مکمل کر کے دے دیا, اور اگر تیرے چاہنے کے بعد نہیں ہوا تو یوں کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل کے مطابق جو کیا وہ بالکل صحیح کیا, کہ مجھ جیسے کے لیے وہ تھا ہی نہیں کام جس کی میں خواہش کر کے بیٹھا تھا, جس کی میں خواہش کر کے بیٹھا تھا. میرے مرشد گرامی کا یہ شعر مجھے یاد آتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ یوں دعا کرتے تھے
کہ میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا تیری بندہ پروری ہے. یعنی میں چاہتا تو کہ بڑے مقامات مل جائیں، لیکن حیثیت نہیں ہے، خواہش تو کر رہا ہوں. مل گئے تو تیرا انعام ہے، نہیں ملے تو یہ تو میری خود کی کوتاہی ہے. ویسے تو مجھے ملنا ہی نہیں چاہیے، لیکن مل گئے تو تیرا انعام ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن عظیم کی تفسیر اور اس کے معانی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل سے انشاءاللہ